اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث کتاب شرح امثلہ میں ہے اور آج کا ہمارا مباحثہ جو ہے وہ اسم مفعول کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، جس طرح کے اسم فاعل کے 6 صیغے تھے۔ ان 6 صیغوں میں سے 3 صیغے مذکر کے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ جو 3 صیغے مذکر کے ہیں وہ ہیں مضروب، مضروبان، مضروبون۔ جو 3 صیغے مؤنث کے ہیں مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات۔ پہلا صیغہ جو ہے کہ مضروبن، کہتے ہیں کہ یہ مضروبن اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اسم فاعل کو ہم نے فعل مضارع سے بنایا، معلوم سے بنایا تھا، اس طرح مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ مضروبن جو تھا، مضروبن جو ہے یہ اصل میں یضرب، تضرب، اضرب، ان 3 صیغوں سے بنتا ہے، یا یضرب سے، یا تضرب سے، یا اضرب سے، یعنی یضرب، تضرب، اضرب سے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ مضروبن جو تھا یضرب تھا، اگر یضرب سے بنائیں، تضرب تھا یا اضرب، 3 میں سے کسی سے بھی بنانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یضرب سے یا تضرب سے یا اضرب سے جو علامت استقبال ہے، جن کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلے مباحث میں صرف میر کے، ان کو حروف عطین کہتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع بنانے کے لیے ہمیں 4 حروف میں سے کسی ایک حرف کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پہ کس کی، کہیں پہ کس کی، انہی کو کہتے ہیں حروف عطین۔ اسی کو بعض نعیت بھی کہتے ہیں۔ عطین ایک ہی ہیں، عطین یعنی حمزہ، تا یا نون، نعیت کہیں یا عطین کہیں، یہ 4 حروف آ جاتے ہیں۔ انہی 4 حروف کو حروف عطین بھی کہتے ہیں، اسی کو حروف استقبال بھی کہتے ہیں، انہی سے فعل مستقبل، فعل مضارع بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا چاہے آپ مضروبن یضربو سے بنائیں، تضربو سے بنائیں یا اضربو سے، جو حرف استقبال ہے اس کے شروع میں، اس کو کیا کر دیں گے؟ اس حرف استقبال کو گرا دیں گے۔ جب اس کو حرف استقبال کو گرا دیا تو اس کی جگہ پر میم مضمومہ کو لے آئیں گے۔ جب میم مضمومہ آ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ مضربو، یضربو تھا، یا کو گرا دیا، اس کی جگہ پر میم مضمومہ کو رکھ دیا، مضربو۔ تا کو گرا دیا تب بھی مضربو، حمزہ کو گرا دیا تب بھی مضربو بن گیا۔ وہ دوسرا جو ہم نے کہا تھا کہ تنوین خاصہ ہے اسم کا، تو اس تنوین کو بھی اس کے آخر میں لگا دیا، تو یہ بن گیا مضربو تھا، تو جب آخر میں تنوین لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضربن، بر وزن مفعلن۔ بابا مضروبن تھا، مضروبن اصل میں یضربو تھا، اضربو تھا، تضربو تھا، ان 3 میں سے بنائے تو اب کیا بن گیا؟ جب میم کو شروع میں لے آئے تو اور آخر کو تنوین دے دیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضربن۔ یہ جو مضربن ہے، بر وزن مفعلن ہے، یہ مضربن مشتبہ ہو گیا ہے باب افعال کے اسم مفعول کے ساتھ۔ باب افعال کا اسم مفعول کیا ہے؟ مکرمن، بر وزن مفعلن، اس کا اسم فعل ہے مکرمن، اسم مفعول ہے مکرمن۔ یہ مضربن اور مکرمن اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا۔ نہیں پتہ چلے گا کہ اگر کوئی اور صیغہ ہو کہ یا یہ فعل مضارع ثلاثی مجرد کے باب کا ہے یا ثلاثی مزید فی کے باب کا ہے، وزن دونوں کا ایک ہے، تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جب مشتبہ ہو گیا اس کے ساتھ تو ہم نے کیا کیا؟ میم کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ میم کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ مضربن تھا تو یہ کیا بن گیا؟ مضربن۔ کیا بن گیا؟ مضربن۔ جب یہ مضربن بنا ہے تو اب ایک اور مسئلہ ہو گیا ہمارے پاس۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ اسم مفعول جب مضربن بنا ہے تو یہ اسم مفعول
اور اس میں زمان اور مکان کے صیغے کے ساتھ اشتباہ ہو گیا. مقتل، مفعل، مضرب، تینوں کا وزن ایک ہے. مقتل اس میں زمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں مکان ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ اس میں مکان، اس میں زمان اور یہ اس میں مفعول، دونوں کا کیا ہے؟ ایک وزن بن گیا. یہاں اشتباہ ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس میں زمان کا صیغہ ہے، اس میں مکان ہے یا اس میں مفعول ہے. تو کیا کریں اب اس اشتباہ سے بچنے کے لیے؟ کیا کیا؟ کہتے ہیں اشتباہ سے بچنے کے لیے عین الفعل، یہاں جو عین الفعل ہے وہ حرف را ہے، عین الفعل کے فتحہ کو ضمہ میں تبدیل کر دیا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضروبن. مضربن تھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضروبن. جب یہ مضروبن ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مضروبن کلام عرب میں ثقیل ہے. اس وزن پر آنا یہ کلام عرب میں ثقیل ہے. یا تو یہ واو کے ساتھ آئے گا، یا یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ تا کے ساتھ آئے گا. یعنی یا تو اس کے ساتھ واو کا ہونا ضروری ہے، یا یہ کیا آئے گا؟ تا کے ساتھ آئے گا کہ اس کے آخر میں کیا ہو جائے گی؟ تا ملی ہو جائے گی. جس طرح مکرومتن، مکرومتن، ٹھیک ہے، تا کا اضافہ کرنا ضروری ہے، یا کا آئے گا. اور وہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ضمہ ہے را عین الفعل کے اوپر، یہ ضمہ اور واو اشباہ کے ساتھ مشتبہ ہو رہا ہے. نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ضمہ کی آواز ہے یا واو کی آواز ہے، لہذا اس اشباہ سے واو پیدا ہو گئی ہے. یہ واو جمع وغیرہ کی علامت نہیں ہے، اس اشباہ سے جو پیدا ہوئی ہے وہ واو پیدا ہوئی ہے. تو جب اس کے ساتھ واو لگا دیا را کے بعد تو یہ کیا بن گیا؟ مضروبن جو تھا تو واو اس میں پیدا ہو گیا اشباہ کی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضروبن بربطن مفعول. کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی صیغہ ہے، اور اس ایک ہی صیغے کے اندر ایک ہی لفظ ہے، تینوں معنی پائے جاتے ہیں. ہوا مضروبن، وہ ایک مرد مارا گیا. انت مضروبن، تو ایک مرد مارا گیا. انا مضروبن، میں ایک مرد مارا گیا. یا کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک مرد کو مارا، تو ایک مرد کو مارا، یا مجھے ایک مرد کو مارا. مضروبن بروزن مفعول ہے. اب کہتے ہیں مضروبان بالکل آسان ہے. اگلے سیغے، یہ پہلے سیغے میں تھوڑی مشکل تھی، اگلے سیغے بالکل آسان ہے. مضروبون، مضروبان اصل میں مضروبن تھا، تثنیہ واحد کا صیغہ تھا. ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ بنائیں. الف جو کہ علامت تثنیہ ہے، اس کو اس نون کے ساتھ جو ایواز رفع ہے، ایواز تنوین ہے، اس نون کے ساتھ مضروبن کے ساتھ لگا دیا تو بر وزن مفعول. مضروبن کے ساتھ الف اور نون کا اضافہ کریں تو مضروبان بر وزن مفعولان. اس کے اندر بھی ایک ہی لفظ ہے اور تینوں معنی دیتا ہے. کون سے؟ ہما مضروبان، انتما مضروبان، نحنو مضروبان. مضروبون آسان ہے. کہتے ہیں کہ مضروبن تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع کا صیغہ بنائیں کیونکہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا پڑتا. تو واو جو کہ علامت جمع مذکر ہے، اس کو اس نون کے ساتھ آخر میں لے آئے جو نون ایواز تنوین تھی. مضروبن تھا، واو آخر میں با کے ساتھ واو کو استعمال کیا جو کہ علامت جمع ہے، اور آخر میں نون کو لے آئے جو کہ ایواز تنوین ہے، تو یہ مضروبون ہو گیا، بر وزن مفعولون. اور یہ بھی ایک ہی صیغہ ہے اور تینوں معنی دیتا ہے. ہم مضروبون، انتم مضروبون، نحنو مضروبون. اب کہتے ہیں کہ اگلے جو تین صیغے مؤنث کے ہیں وہ کون کون سے؟ مضروبتن، ماری گئی ایک عورت، تو ایک عورت، وہ ایک عورت، یا میں ایک عورت. کہتے ہیں کہ مضروبن اصل میں، مضروبتن اصل میں مضروبن تھا. ٹھیک ہے. یہاں جو کہتے ہیں کہ جو تا علامونہ جو تنوین کے ساتھ جو علامت مؤنث تھی اس کے آخر میں لے آئے، اور آخر سے پہلے جو لام الفعل کلمہ لام الفعل تھا، حرف لام الفعل تھا، اس کو کیا کر دیا؟ فتح دے دیا. مضروبن تھا، با کو فتح دے دیا، اور تا منونہ کو آخر میں لے آئے تو یہ مضروباتن بن گیا، بر وزن مفعولاتن. ایک ہی لفظ ہے اور تینوں معنی کے لیے آتا ہے. مضروبتان کہتے ہیں کہ مضروبتن تھا اصل میں، الف جو کہ علامت تثنیہ ہے اس کو اس کے آخر میں لے آئے، نون جو کہ ایواز رفع ہے اس کے ساتھ.
تو یہ مضروبتن تھا، الف اور نون کا جب اضافہ کیا تو مضروباتان بر وزن مفعولاتان۔ مضروباتن کہتے ہیں کہ اصل میں مضروبتن تھا، الف جو کہ علامت تانیث اور علامت جمع تھا، اس الف کو تا کے ساتھ، الف کو تا کے ساتھ آخر میں مضروبتن کے آخر میں لے آئے، تو بالکل ایسے ضاربتن میں جس طرح ضاربتاتن بننا تھا، ادھر مضروبتن میں مضروبتاتن بن گیا، مضروبتاتن۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا، اب جو تا دو تا جمع ہو گئی ہمارے پاس ایک ہی کلمہ میں، جو پہلی تا ہے وہ تا علامت تانیث تھی، جو دوسری الف اور تا ہے یہ علامت تانیث اور علامت جمع بھی ہے، تو لہذا ایک ہی کلمہ میں دو علامت تانیث جمع ہو گئی، لہذا ہم دوسری تا اور الف کو باقی رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر جمع کی علامت بھی موجود ہے اور تانیث بھی۔ پہلے والی تا جو ہے وہ جو علامت تانیث تھی اس کو ہم نے گرا دیا، حذف کر دیا، تو مضروباتن بن گیا بر وزن مفعولاتن۔ ایک ہی صیغہ ہے اور اس کے اندر تینوں معنی پائے جاتے ہیں۔ کون سے تینوں معنی؟ حنا مضروبتن، انتن مضروباتن، ونحن مضروباتن۔ دیکھتے ہیں بالکل آسان ہے۔ کہتے ہیں اسم مفعول و از اسم مفعول نیز شش وجہ بعد میں گرداد، اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسم مفعول سے بھی 6 صیغے نکلتے ہیں، اسم مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، صیغ مذکر و صیغ مؤنث، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے۔ آن صیغ کے مذکر ربود، جو 3 مذکر کے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مضروبن، مضروبان، مضروبون۔ مضروبن یعنی یک مرد زدہ شدہ، مارا گیا ایک مرد کو، صیغہ مفرد مذکر است، کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے یہ مفرد مذکر ہے اسم مفعول سے۔ مضروبن در اصل یضربو یا تضربو یا اضربو بود، مضروبن اصل میں یا یضربو تھا یا تضربو تھا یا اضربو تھا، یعنی تینوں سے بنا سکتے ہیں، یضربو، تضربو، اضربو سے۔ علی ای تقدیر، کہتے ہیں کہ آپ جس صورت میں بھی ہو، یضربو سے ہو، تضربو سے ہو یا اضربو سے، حرف استقبال را از اولش انداختیم، کہتے ہیں کہ حرف استقبال یا تا، الف اور نون یہ حرف استقبال ہیں، کہتے ہیں اس کو اول سے گرا دیا، و بجائے آن میم مضموم در آوردیم، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر میم مضمومہ لے آئے، وہ میم لے آئے جس کے اوپر ضمہ تھا، و تنوین کے از جملہ خاص اسم بود بے آن ملحق نمودیم، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تنوین جو جملہ اسمیہ کا خاصہ ہے، جملہ اسم کا خاصہ ہے، اس کو اس کے ساتھ ملحق کر دے تنوین کو، تو کیا بن گیا؟ مضربن شد۔ یضربو یا کو گرا دیا، اس کی جگہ پر کس کو لے آئے؟ میم مضمومہ کو لے آئے، جب یا کو ہٹائیں اور میم مضمومہ لے آئے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مضربو۔ با کی جگہ کا جو پہلے ضمہ تھا اس کے ساتھ کس چیز کو لے آئے؟ تنوین کو لے آئے، جو تنوین خاصہ ہے کس کا؟ جملہ اسمیہ کا، تو مضربو تھا، تو جب اس کو تنوین دیں گے، 2 رفع دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ 2 پیش دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مضربن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مضربن جب بن گیا، مشتبہ شد بے اسم مفعول باب افعال بر وزن مکرمون، مضربن مشتبہ ہو گیا اسم مفعول کے جو اسم مفعول باب افعال کا ہے، مکرمن، مضربن، یہ دونوں کس کے وزن پر ہیں؟ مفعلن کے وزن پر ہیں۔ کہتے ہیں از برائے رفع اشتباہ ضم میم را بدل کر دیں بفتحہ، کہتے ہیں کہ اشتباہ کو دور کرنے کے لیے میم کے اوپر جو ضمہ تھا ہم نے اس میم کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کر دیا، مضربن تھا لہذا اب میم کے ضمہ کو فتح میں تبدیل کریں تو کیا بن جائے گا؟ مضربن، مفعلن، تو کیا بن جائے گا؟ کہتے ہیں کہ مضربن شد، اشتباہ شد با اسم زمان و مکان بر وزن مقتل، کہتے ہیں یہ اسم زمان و مکان جو مقتل کے وزن پر ہے، مفعل کے وزن ہے، اب یہ اس کے ساتھ مشتبہ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ کہتے ہیں حذراً من الاشتباہ فتح عین الفعل را بدل کر دیں بضمہ، عین الفعل کلمہ جو تھا، حرف جو تھا مضربن، را کے اوپر جو فتح تھا اس فتح کو ہم نے تبدیل کر دیا کس میں؟ ضمہ میں،
मज़रबुन था तो ये क्या बन जाएगा मज़रुबुन, मज़रुबुन शुद्ध बर वज़न मफ़उलुन। कहते हैं वह दर कलाम अरब बेदून वाव वता याफत नमीशोद बिना बर ज़म रा इशबा कर दीम। और वो कहते हैं कि कलाम अरब में ये वज़न जो है ये वाव और ता के बग़ैर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इस वजह से ये इशबा भी कर रहा है ये ज़म्मा किसके साथ, वाव के साथ। आज इशबा ज़म तवल्लुद याफ्त, और इस इशबा की वजह से ये क्या ज़म्मा से पैदा हो गया, क्या वाव पैदा हो गई है। अब क्या होगा मज़रूबुन शुद्ध बर वज़न मफ़ऊलुन, यानी ये जब वज़न नहीं आता मफ़ऊलुन नहीं आता अरब में तो इश्तिबा हो रहा था ज़म्मा और वाव के दरमियान, लिहाजा उस इश्तिबा से वाव पैदा हो गई है यहाँ पर, लिहाजा वाव को ले आए हैं बीच में। तो ये मज़रूबुन जो था असल में रा के बाद वाव का इजाफा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा मज़रूबुन बर वज़न मफ़ऊलुन। व आन यक लफ्ज़ आस्त, वो कहते हैं कि ये मज़रूबुन एक ही लफ्ज़ है बेजाय से माना और तीन मानी के लिए आता है। चुना के गोई जो कहते हैं कि आप कहें क्या हुआ मज़रूबुन, वो एक मर्द मारा गया, यानी वो अस एक मर्द ज़द शुदे, उस एक मर्द को मारा, ठीक है। वह अंत मज़रूबुन, तू एक मर्द मारा गया, यानी तू यक मर्द ज़द शुदे। वह अना मज़रूबुन, यानी मनम यक मर्द ज़द शुदे, कि मैं एक मर्द मारा गया। कहते हैं मज़रूबान है, मज़रूबुन वाज़ह हो गया कि मज़रूबुन क्या था, युज़रबो तुज़रबो उज़रबो, इनमें से बनाए। हर्फ इस्तिक़बाल को गिरा दिया, उसकी जगह पर मीम मज़मूमा को ले आए। जब उसकी जगह पर मीम मज़मूमा को ले आए तो कहते हैं बा के ऊपर जो एक रफ़ा था एक पेश थी उसको तनवीन में तब्दील कर दिया तो ये क्या बन गया मुज़रबुन। जब मुज़रबुन बना तो ये मुज़रबुन मुश्तबे हो गया मुकरमुन के। तो अब क्या करें, हमने क्या किया मीम के ज़म्मा को फ़तह में तब्दील कर दिया तो ये क्या बन गया मज़रबुन। जब मज़रबुन बना तो ये इसमें ज़मान और मकान के साथ मुश्तबे हो गया कि जो मक़तल के वज़न पर है। तो अब क्या किया ऐनुल फ़ेल रा के फ़तह को ज़म्मा में तब्दील कर दिया, ये भी क्या बन गया मज़रूबुन। जब मज़रूबुन हुआ तो ये कलाम अरब में क्या था, कलाम अरब में मुश्किल था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ वाव के बाद वाव ज़म्मा, ये जो इश्तिबा था अब क्या किया मज़रूबुन हो गया। जब ये जो कलाम अरब में मुश्किल हो रही थी और इशबा हो रहा था रा के ज़म्मा के साथ और वाव के साथ, तो यहाँ इस इशबा से वाव पैदा हुई है, लिहाजा वाव का इजाफा कर दिया गया तो ये क्या बन गया मज़रूबुन। मज़रूबुन मज़रूबान, ये बाद वाले सीगे बिल्कुल आसान है इसलिए मैंने पहला सीगा थोड़ा मुश्किल था दोबारा तकरार किया है। मज़रूबन से बना है मज़रूबान, अलिफ जो कि अलामत तस्निया थी, मज़रूबुन बा के साथ उस अलिफ को ले आए, नून जो एवज़ तनवीन है उसको अलिफ के साथ ले आए तो मज़रूबुन था, आखिर में अलिफ और नून का इजाफा कर दें तो ये मज़रूबान बन जाएगा। मज़रूबून कहते हैं कि मज़रूबून असल में मज़रूबुन था, वाव जो कि अलामत जमा है उसको उस नून के साथ ले आए जो कि एवज़ रफ़ा है, ठीक है, जो एवज़ रफ़ा थी उसके साथ ले आए तो ये क्या बन गया मज़रूबूना था बन गया। कहते हैं मज़रूबान है यानी दो मर्द ज़दे शुदे, कहते हैं कि मारे गए दो मर्द, असलिश मज़रूबुन बूद, मज़रूबान असल में मज़रूबुन था। वाहिद बूद ख़ास तीम के तस्निया बना कुनीम, ये वाहिद का सिगा था, हमने चाह के इसको तस्निया बनाए। अलिफ के अलामत तस्निया बूद बानून एवज़ तनवी एवज़ तनवीन दर आखरश दर आवर्दीम, उसको क्या किया अलिफ को उस तनवीन के नून के साथ लाए जो कि तनवीन के बदले में है। मज़रूबान शुद्ध व आन यक लफ्ज़ अस्त बजाय सेह माना, ये एक ही लफ्ज़ है तीन मानों के लिए आता है। चुना के गोई हुमा मज़रूबान मारे गए वो दो मर्द, अंतुमा मज़रूबान तुम दो मर्दों को मारा गया, नहनु मज़रूबान हम सब मर्दों को मारा गया। कहते हैं कि ईशान दो मर्दान ज़दे शुदे, ये है हुमा मज़रूबान का तर्जुमा कि उन दो मर्दों को मारा गया। शुमायीद दो मर्दान ज़दे शुदे, तुम दो मर्दों को मारा गया। व मायी में दो मर्दान ज़दे शुदे, हम दो मर्दों को मारा गया। मज़रूबून आसान है वाज़ेह, यानी गिरोह मर्दान ज़्यादा शुदे, उन तो सब मर्दों के गिरोह को मारा गया, मर्दों के गिरोह को। असले से मज़रूबुन बूद, मज़रूबूना मज़रूबुन था, ख़ास तीम के जमा बिना कुनीम, हमने चाह के इसको क्या बनाए जमा बनाए।
واو کی علامت جمع مذکر بود با نون عوض تنوین در آخرش در آوردیم. کہتے ہیں کہ وہ واو جو علامت جمع مذکر ہے اس کو اس نون کے ساتھ جو نون عوض تنوین ہے آخر میں مضروبن کے آخر میں لے آئے. مضروبن ہے اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں تو مضروبون شد. ایک ہی لفظ ہے اور تین معنی کے لیے ہے. وآن نیز یک لفظ است بجائے سہ معنی چنانکہ گوئی ہم مضروبون ان سب مردوں کو مارا گیا یا ان مردوں کے گروہ کو مارا گیا. وانتم مضروبون تم سب مردوں کے گروہ کو مارا گیا. ونحن مضروبون ہم مردوں کے گروہ کو مارا گیا. کہتے ہیں وآن سہ کے مؤنث ربود وہ تین صیغے جو کس کے ہیں مؤنث کے ہیں وہ کون کون سے ہیں مضروبتن مضروبتان مضروباتن. کہتے ہیں مضروبتن یعنی یک زن زدہ شدے ایک عورت کو مارا گیا. مضروبن بود دراصل مضروبن بود کہتے ہیں کہ مضروبتن اصل میں مضروبن تھا مفرد مذکر تھا. خاصتین مفردہ مؤنث بنا کنی مفرد مذکر تھا ہم نے چاہ کے اس کو مفردہ مؤنث بنائے. تا منون کے علامت تانیث اسم بود در آخرش در آوردیم وہ تا کہ جو علامت تانیث اسم یعنی اسم کی تانیث یعنی ایک ہوتی ہے تا جو فعل کی تانیث کی علامت ہے جس طرح تا ساکنہ ہے. یہ تا منونہ جو اسم کی تانیث کی علامت ہے. کہتے ہیں کہ علامت تانیث سے اسم بود اسم کی تانیث کی جو علامت تھی وہ کیا اس کو در آخرش در آوردیم اس کو بھی آخر میں لے. وما قبل تا فتح دادیم اور تا سے پہلے کس کو کیا تا فتح دے دیا. ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا مضروبتن. مضروبن تھا جب اس کے آخر میں تا لے آئے تا منونہ تنوین والی تا لے آئے اور با کے تنوین کو فتح میں تبدیل کر دے تو یہ کیا بن گیا مضروبتن. اور ایک ہی لفظ ہے وآن یک لفظ است بے جائے سہ معنی ایک ہی لفظ ہے تین معنی کے لیتا ہے. چنانچہ کہ گوئی ہے یا مضروبتن وانت مضروبتن وانا مضروبتن ہے یا مضروبتن یعنی او است یک زن زدہ شدے اس ایک عورت کو مارا گیا. و تو یہ یک زن زدہ شدے تو ایک عورت کو مارا گیا. و منم یک زن زدہ شدے کہ مجھ ایک عورت کو مارا گیا. کہتے ہیں مضروباتان مضروبتان یہ مضروبتان اصل میں بھی مضروباتن تھا. دو زن زدہ شدے دو عورتوں کو مارا گیا. صیغہ تثنیہ مؤنث است کہتے ہیں کہ یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مؤنث کا ہے اس میں مفعول ہے. اصلش مضروبتن بود مضروبتان اصل میں مضروبتن تھا. مفرد بود مفرد تھا. خاصتیم تثنیہ بنا کنیم ہم نے چاہ کے اس کو کیا بنائے تثنیہ بنائے. الف کے علامت تثنیہ بود وہ الف جو تثنیہ کی علامت تھا بانون عوض تنوین اس نون کے ساتھ جو تنوین کے بدلے میں ہے در آخرش در آوردیم. مضروبتن تھا آخر میں الف جو تثنیہ کی علامت ہے نون جو کہ تنوین کے بدلے میں اس کو لے آئے تو مضروبتان ہو گیا. مضروبتان بر وزن مفعولتان شد. وآن یک لفظ است بجائے سہ معنی کون کون سے تین معنی کے لیے آتا ہے. ہما مضروبتان ان دو عورتوں کو مارا گیا. وانتما مضروبتان تم دو عورتوں کو مارا گیا. ونحن مضروبتان ہم دو عورتوں کو مارا گیا. کہتے ہیں کہ یعنی ایشان دو زنان زدہ شدے ان دو عورتوں کو مارا گیا. وشمایید دو زنان زدہ شدے تم دو عورتوں کو مارا گیا. وماییم دو زنان زدہ شدے ہم دو عورتوں کو مارا گیا. مضروباتن کہتے ہیں کہ یہ مضروباتن جو ہے یعنی گروہ زنان زدہ شدے کہ عورتوں کے گروہ کو مارا گیا. دراصل مضروبتن بود کہتے ہیں کہ یہ مضروباتن جو تھا یہ مضروبتن تھا. مفرد بود مفرد تھا. خاصتیم جمع بنا کنیم ہم نے چاہ کے اس کو جمع بنائے. الف و تا کے علامت جمع مؤنث بود وہ الف اور تا جو جمع کی علامت ہے اور ساتھ میں تانیث کی بھی علامت ہے. کیا کیا در آخرش در آوردیم. مضروبتن تھا الف اور تا جو کہ جمع اور مؤنث کی علامت ہے اس کو اس کے آخر میں لے آئے مضروباتن ہو گیا. کیا مضروباتن شد. تا اول دلالت می کرد بر تانیث یہ جو پہلی مضروباتن میں پہلی تا ہے یا مضروبتن میں جو تا تھی یہ کس لیے ہم لے آئے تھے کیونکہ یہ علامت تانیث تھی. وہ کہتے ہیں جو یہ تا اول جو ہے یہ مؤنث پر دلالت کرتی ہے. و تا ثانی ہم دلالت می کرد بر جمع ہم بر تانیث
दूसरी जो ता है ये तानीस पर भी दलालत करती है और जमा पर भी दलालत करती है। बिना बर आज ता अवल मुस्तगनी शुदे। अब एक ही लफ्ज़ में एक ही कलमा में दो अलामत तानीस हैं, लिहाजा हम पहले वाली ता से क्या है मुस्तगनी हो गए, वो आन हज़्फ़ कर दी और उसे क्या किया हमने हज़्फ़ कर दिया। मज़रूबातुन शुद, मज़रूबातुन हो गया। व आन यक लफ्ज़ अस्त बेजाय से माना, ये एक ही लफ्ज़ है और तीन मानों के लिए आते हैं। चुना के गोई, जिस तरह के कहते हैं आप कहें हुन्ना मज़रूबातुन, उन सब औरतों को मारा गया, या उन औरतों के ग्रोह को मारा गया, यानी ईशान दे ग्रोह जनान ज़द शुदे। व अंतुना मज़रूबातुन, यानी शुमाई दे ग्रोह जनान ज़द शुदे, तुम सब औरतों के ग्रोह को मारा गया। व नहनु मज़रूबातुन, यानी माई में ग्रोह जनान ज़द शुदे, हम औरतों के ग्रोह को मारा गया। ये 6 सिगे जो हैं ये इसमें फ़ाइल के हैं, 3 मुज़क्कर के 3 मुन्नस के। मज़रूब इसमें मफ़ूल क्या अफ़न, ये 6 सिगे जो हैं ये इसमें मफ़ूल के हैं, 3 जो हैं मुज़क्कर के हैं और 3 मुअन्नस के। जो 3 मुज़क्कर के हैं वो हैं मज़रूबुन, मज़रूबान, मज़रूबूना, और जो 3 मुअन्नस के हैं वो मज़रूबतुन, मज़रूबतान, मज़रूबातुन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।